چار درویش اور ایک کچھوا۔ باب اول۔ آج کا فن حقیقت میں مکمل طور پر گھس گھسا چکا ہے۔ جین بوڈیلار۔ 18-19 اکتوبر سن 2007۔ زندگی کے اگلے برسوں کے دوران اس روز کئی مرتبہ دھیان ملاتے ہوئے اس نے واضح طور پر یاد آتا تھا کہ اس روز وہ مشال کی گردن کی ناڑ بہت دیر تک دیکھتا رہا تھا۔ کسی عورت کو سوچتے رہنا، اسے دیکھتے رہنا اور اس کے جمال کے ذاتی ترین تفاصیل کو کھوجنے کی جستجو کرنا، اور پھر ان تفاصیل کو اپنانے کی خواہش اور کاوش کرنا زندگی کی کتنی بڑی عیاشی تھی جو ان دنوں سے فراوانی سے فراہم تھی۔ وہ سوچا کرتا۔ اسے یاد تھا کہ اس روز دفتر کی کرسی پر بیٹھی ہوئی مشال اپنے کمپیوٹر انٹرنیٹ پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ کبھی مسکراتی، کبھی آنکھیں سکیڑ کر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتی، کبھی اپنے ہونٹ ایک دوسرے سے الگ کر کے کچھ سوچتی، اور کبھی ان ہونٹوں سے وہ الفاظ ادا کرتی جو آواز سے خالی ہوتے اور جن میں وہ اپنے آپ ہی سے مخاطب ہوا کرتی تھی۔ اپنی باریک اور نازک انگلیوں سے وہ اپنے ماتھے پر بار بار آ جانے والے بالوں کو ہر تھوڑے وقفے کے بعد اپنے دائیں کان کے پیچھے کر کے جمانے کی کوشش کرتی، اور کبھی اپنی دونوں انگلیوں سے اپنا دایاں رخسار دھیرے سے بجانے لگتی۔ جب وہ انٹرنیٹ پر کسی تحریر کے مطالعے میں کھوسی جاتی تو اس کا نچلا ہونٹ کسی بھولے سے بچے کی طرح اس کے بالائی ہونٹ سے الگ ہو جاتا۔ وہ اس کے دو ہونٹوں کے جڑنے کے مقام پر بنے ہوئے اردو کے حرف دال کو دیکھتا، اس حرف کی بیرونی اور اندرونی ساخت کے رنگ میں مہین فرق کو نوٹ کرتا۔ مطالعے کے دوران مشال کو اپنے جسم کی ہر چند نازک سی حرکت کرتے ہوئے جو معمولی سی قوت سے صرف کرنی پڑتی، اس سے وہ اپنا نچلا ہونٹ پھر سے اوپر والے ہونٹ سے جوڑ دیتی۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک لوری کی سی موسیقی تھی۔ وہ کسی ستار بجاتے ہوئے موسیقار کی طرح اپنے آپ میں مگن تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے دائیں جانب کو بیٹھے جاوید کے لیے، جسے اپنے سے مشال کا صرف پروفائل نظر آ رہا تھا، وہ روز اس کی آنکھوں، ہونٹوں، انگلیوں کے مطالعے سے یادگار نہیں تھا، جن کا وہ پہلے کئی بار مطالعہ کر چکا تھا اور داد دے چکا تھا۔ اس کے چہرے سے نظریں نیچے کرتے وہ اس کی گردن تک آیا تو اس کی نظریں اس گردن کی ناڑ پر ٹھہر گئی تھیں جس نے اس کے مشل کی طرح فروزہ سر کو سہارا دے کر اٹھایا ہوا تھا۔ بائیں جانب ایسی ہی ایک اور ناڑ تھی جو اس وقت سے نظر آ رہی تھی۔ یہ دونوں ناڑیں مل کر ایک نیم مثلث بناتی تھیں جس کے اندر ایک قوس کی شکل میں مشال کا حلق تھا، جس کی گہرائی میں اس کی رنگت کی سفیدی کچھ اور بھی سفید، نفیس اور نازک ہو جاتی۔ جب مشال کے سامنے بیٹھی ہوتی تو وہ ان دونوں ناڑوں کے درمیان حلق کی حیرت انگیز سفیدی میں کھو سا جاتا اور سوچتا کسی روز اپنی ناک اس حلق میں گھسا کر اس کی خوشبو بھی دریافت کر سکے گا۔ لیکن اس روز پہلے سے اس کی توجہ اس بات پر مرکوز نہیں ہو پائی تھی کہ حلق کے مقام پر تو اس قوس کی تعمیر میں ناڑ کی جس جوڑی کا ہاتھ ہے وہ خود کتنی دلفریب ہو سکتی ہے۔ اب جب اس روز وہ مشال کی گردن کی ناڑ دیکھ رہا تھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی توجہ پہلے اس طرف کیوں نہیں گئی تھی۔ مشال جب دائیں یا بائیں گردن موڑتی، اس کے حسن و جمال میں نمایاں ترین حصہ اس کی گردن کی ناڑ کا ہوتا۔ وہ دن اسی ناڑ کی ستائش کا دن تھا۔ اس کے نازک سے کان کے نیچے سے شروع ہوتی تھی اور جس کی سفید رنگت بہت سی مہین شریانیں گلابی رنگ کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ ناڑ اس روز اس نے پہلی مرتبہ اتنے غور سے اتنی دیر تک دیکھی تھی اور سوچا تھا وہ ایک روز اس کی نزاکت و نفاست کو اپنی انگشت سے ضرور محسوس کرے گا۔ مشال کی گردن کی ناڑ دریافت جیسا تاریخی واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تو بھی اس روز اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جانے والا تھا۔ وہ تاریخ بھی کیونکہ بے نظیر بھٹو اسی روز دبئی سے کراچی ایئرپورٹ پہ اتری تھیں اور جاوید اقبال دن بھر سے استقبالی جلوس کی کوریج کے بعد کچھ ہی دیر پہلے دفتر پہنچا تھا۔ جاوید مشال کے حسن کے دیگر اجزاء کے بعد دیگر دریافتوں کی تاریخ کا تعین کرنے میں اگر کامیاب نہ ہو پاتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کسی دریافت کے روز کوئی اور تاریخی واقعہ رونما نہیں ہو پایا تھا۔ کچھ دریافتوں کی تاریخ کا تعین البتہ وہ اپنی ڈائری کے کسی اندراج سے کر سکتا تھا۔ بے نظیر کی کراچی ایئرپورٹ پر آمد سے بہت پہلے اس کے استقبال کی لائیو کوریج جاری تھی، اس لیے ڈیسک پر کسی نے اسٹوری بنا دی تھی اور اس کے لیے مشال کو دیکھنے اور اس کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرنے کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں رہا تھا۔ مشال کے ہونٹوں
اور رخساروں پر لطیف پرسکون سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا اسے بھی جاوید کی ستائشی نظروں کا مرکز ہونے کا اندازہ تھا۔ جو ہلچل ٹی وی چینلوں میں نظر آئی تھی وہ نیوز روم میں منعقد تھی، کیونکہ سب لوگ اپنی توانائی دن بھر کی بھرپور سرگرمیوں میں صرف کر چکے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ تاریخ اگلے ہندسے میں داخل ہو چکی تھی۔ مشال کی وین بھی آنے والی تھی۔ وہ وین آنے سے پہلے یوں ہی کچھ دیر کمپیوٹر پر بیٹھ کر سرفنگ کیا کرتی تھی۔ اس روز مشال کو دیکھتے ہوئے جو آخری چیز سوچ سکا تھا وہ بھی اسے اچھی طرح یاد تھی، اور وہ یہ تھی بالآخر مشال کی گردن کی ناڑ کی نزاکت و نفاست کو اپنی شہادت کی انگشت کو چھوئے گا تو کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ ایسے میں شاید اس نے آخری لمحات میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پوروں پر حسرت کی ایک نظر کی تھی کہ یکایک اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے بے دلی کے ساتھ 4 درویش اسے اٹھایا۔ یہ ذوالفقار تھا، عوامی اخبار کا رپورٹر۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، استاد، بہت زور کی آواز آئی ہے، شاید بی بی کے قافلے میں دھماکہ